اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ 2 FIR آپ کے سامنے پیش کر سکوں جو 12 فروری سن 2022 کی شام تھانہ تلمبے کے اندر درج کی گئی، جہاں پر محمد مشتاق کو درندوں نے، مذہبی جنونیوں نے، جنہوں نے مذہب کے نام پر ایک انسان کو جو ذہنی طور پہ معذور شخص، اس کو ٹوکے کے وار کر کے اینٹوں سے، پتھروں سے، ڈنڈوں سے، ہاتھوں سے جناب قتل کر دیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی اور انسانیت سوز جو اینڈنگ کی گئی وہ اس کو پھانسی دی گئی درخت کے ساتھ لٹکا کے، اور اس کی لاش کو لٹکا کے وہاں پہ وہ جھومتے رہے، مذہب کے نعرے لگاتے رہے، اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے۔ لیکن یہ تمام تر واقعات اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں، اور ان تمام واقعات کو، چاہے وہ مشال خان ہو، پرینتا کمارا ہو، یہ تمام تر واقعات یہ حکومتی سرپرستی میں ہوئے، اور ان تمام تر واقعات کو حکومت پاکستان کی، اسٹیٹ کی، ان کو قربت حاصل تھی۔ پولیس والے جب TLP والے سڑکوں پہ تھے، تو جب آپ نے، ریاست نے ان کے ہاتھوں سے ہتھیار لے کے ڈنڈے سوٹے دے دیے تھے، جب TLP کے انتہا پسندوں نے، ملیٹنٹس نے، جب انہوں نے 9 پولیس والے مارے اور ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، اپنی پولیٹکس کو بچانے کے لیے، تو پھر جناب آپ ایسے واقعات کو ہر روز گلی محلوں کوچوں میں آپ دیکھیں گے۔ اب کوئی نہیں روکے گا، اب نہ کوئی پوچھے گا کہ کوئی کسی کو قتل کیوں کر رہا ہے، بس ایک نعرہ ہی کافی ہے، جناب فلاں شخص نے توہین کر دی۔ کس کی توہین کر دی؟ آپ ہمیں یہ بھی تو آج بتا دیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جب ایک ریاست ناکام ہو جاتی ہے، ایک ناکام ریاست اپنی وحشت پہ اتر آتی ہے، وہ اپنے ووٹ کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک رسول اللہ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے، تو جناب یہ تمام تر معاملات کو کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، اور دوسری طرف قمر جاوید باجوہ۔ جناب 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہمارے تعلیمی نظام جو ہے، اس تعلیمی نظام کی وجہ سے سیالکوٹ والا واقعہ، پرینتا کمارا والا، اور یہ مشتاق والا واقعہ جو ابھی تلمبہ میں پیش آیا، یہ ہمارے تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے۔ تو فواد صاحب، اگر آپ یہی بات عمران خان صاحب کو بھی بتا دیں کہ جناب یہ جو انتہا پسندی آپ سکولوں میں، درسگاہوں میں، ہاسپٹلز کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر آپ یہ جو تعلیم متعارف کروا رہے ہیں، ان کو بھی بتا دیں جو اس نظام کو اور انتہا پسندانہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس نظام کو، تعلیمی نظام کو اور برباد کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی آپ تو ان کے منسٹر ہیں، آپ ہی ان کو سمجھا دیجئے۔ جب آپ اسلامی ممبروں سے اس طرح کے قرآنی آیات یا نعرے لگائیں گے، من سبّ نبی فقتلو، تو پھر ایسے واقعات روز ہوں گے۔ ایک وہ جو معذور شخص جو ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، سوری ٹو سے، جس کو ریاست نے استعمال کر کے، ایک اپاہج شخص کو استعمال کر کے، اس وقت 23 کروڑ کے ذہنوں کو، دماغوں کو آپ نے اپاہج کر دیا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی اٹھتا ہے، کہیں بھی اٹھتا ہے، نہ کوئی دلیل دیتا ہے، نہ کوئی ثبوت مانگتا ہے، بس مذہب کے نام پر اپنی عدالت لگاتے ہیں
اور انسانیت سوز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے اس تمام نظام کو جو آپ نے اپنے ووٹ بینک کے لیے آپ نے متعارف کروایا، ٹی ایل پی کا استعمال کر کے، دیوبند سیکٹر کا استعمال کر کے، یہ جتنے یوٹیوبر آپ نے مولانا بٹھائے ہوئے ہیں جو حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں، ان تمام کو آپ بند کر دیجئے، نہیں تو یہ آپ کو اس دھارے کے اوپر لے آئے ہیں کہ آپ اس وقت ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر چلتے پھرتے، جب آپ پاکستان میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں علم کہ آپ کس مائنز کے اوپر اپنا قدم رکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، ایک التجا، ایک منت کرنا چاہوں گا، آپ اپنی تمام یہ تعلیمی نظام کو اس کو بدلیں، نہیں تو یہ پورا پاکستان جل جائے گا اور پورا پاکستان پہلے ہی ایک بہت بڑی لال مسجد کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ جناب یہ 2 ایف آئی آر درج ہوتی ہیں۔ پہلی ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے، نمبر ہے جی اس کا 88/22، تھانہ ہے تلمبہ، ضلع خانیوال، اور تاریخ وقت ہے جی 12 فیبروری سن 2022، بوقت 7:50 پر یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، اور اس میں مدعی ہیں، اب نام دیکھیے گا آپ اور کرتوت بھی دیکھ لیں، حاجی محمد رمضان ولد جام خان، پتہ ہے جنگل ڈیرے والا۔ اب جنگل کا قانون، جس جنگل میں وہ رہتے ہیں تو وہ پھر جانوروں والی ہے حرکات کریں گے، اور جانور بھی شرماتے ہوں گے حاجی صاحب کی حرکات پہ۔ اور جو بجرم ہے تعزیرات پاکستان 295 یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے مطابق یہ قرآن کی توہین جب کوئی کرتا ہے اس کو جلاتا ہے، یا ویسے تو کرتے نہیں، حقیقت میں کوئی کرتا نہیں، تو اس کے اوپر یہ 295 بھی لگائی جاتی ہے۔ اور موقف کیا اختیار کیا حاجی صاحب نے، وہ ذرا سن لیں۔ باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ تلمبہ جناب علی گزارش ہے کہ میں مورخہ 12 فروری سن 2022 کو قریب 7:20 پر رات میں اور اظہر عباس ولد محمد نواز قوم بھٹا سکنہ جنگل ڈیرے والا جنوبی، اور دوسرے ان کے جو ساتھ ہیں صاحب مختار حسین ولد غلام فرید قوم ڈنگرا سکنہ موزہ جام ڈنگرا، اپنے گھر سے مسجد شاہ مقیم میں آئے جہاں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ مسجد میں داخل ہو کر دیکھا ایک شخص اسم و مسکن نامعلوم۔ اب اس شخص کا ان کو نہ نام کا پتہ تھا، نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے، نامعلوم، اور عمر تقریباً 45 سے 46 سال، قرآن پاک کو آگ لگا کر جلا رہا تھا۔ اسی اثناء میں اطلاع پا کر لوگ کثیر تعداد میں اکٹھے ہو گئے جو شدید مشتعل تھے۔ میں اور گواہان نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ملزم اسم اور مسکن نامعلوم نے قرآن پاک جلا کر بے حرمتی کر کے سخت زیادتی کی ہے، کارروائی کی جائے۔ نیچے وہ تھانے کی ڈیٹیل اور باقی دیگر معاملات ہیں۔ جناب یہ وہ ایف آئی آر ہے جو درج ہو چکی تھی 7:50 کے اوپر۔ جب بندہ آپ کے پاس تھا، ایف آئی آر آپ نے درج کر دی، تو ایسی کون سی مجبوری تھی کہ پولیس والوں نے وہ بندے کو اس ہجوم کے مذہبی جنونیوں کے حوالے کر دیا؟ جب یہ واقعہ پیش آیا جو یہ کہتے ہیں، اس وقت جناب یہ حاجی صاحب نے پکڑ کے اس شخص کو تو مسجد کے اندر بند کر دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد تھانے لے گئے، ایف آئی آر بھی درج ہو چکی تھی۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ جناب یہ تمام تر معاملات ہوئے؟ اب یہ جو حاجی محمد رمضان صاحب ہے، یہ تو اسلام کے اور ایسے وحشی جنونیوں کے، درندوں کے، یہ مذہب کے علمدار بن چکے ہیں۔ اب یہ حاجی صاحب بھی ناموس رسالت کے نعرے لگاتے پھریں گے پورے پاکستان کے اندر۔ جناب میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ ریاستی دہشت گردی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان، جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے، جب ریاست کھوکھلی ہو جاتی ہے،
تو وہ خود کو بچانے کے لیے ایسی وحشی حرکات کرواتے ہیں جن سے وہ اپنا ووٹ بینک مزید بڑھا سکیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی ویری ویری ٹیریبل، انسانیت سوز واقعہ ہے۔ دوسری ایف آئی آر جناب میں آپ کے سامنے وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ یہ دو کنٹروورشل ایف آئی آرز ہیں، اگر ان کو آپ ایک ایز اے لائر کی حیثیت سے دیکھیں یا ایز اے کوئی آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھا لیں۔ یہ جو دوسری ایف آئی آر انہوں نے درج کی، اس میں بے شک انہوں نے اے ٹی سی کی دفعات لگائیں، 1997 کی اینٹی ٹیررزم کی انہوں نے لگا دی، لیکن یہ ایف آئی آر اب دیکھیں، پہلی انہوں نے توہین قرآن کی جو ایف آئی آر درج کی 750 پہ کی، اب وہ بندہ 2 گھنٹے سے کم ٹائم میں قتل بھی ہو گیا، اور یہ 9:20۔ اس کا مطلب ہے اس شارٹیسٹ پیریڈ کے اندر انہوں نے اس کو پکڑا، قتل کیا، اور یہ وہ 302 کی ایف آئی آر ہے۔ یہ ایف آئی آر بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ جو توہین قرآن کی ایف آئی آر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک ہی وقت میں ایک یہ جیسے کوئی ہارر فلم چل رہی ہو، جب اس بندے کو قتل کیا گیا، انہوں نے ٹوکا استعمال کیا، ڈنڈے، ہاتھ، اینٹیں، لاتیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان ظالموں نے، اس مذہبی جنونیوں نے اس معصوم انسان کو قتل کر دیا جو ذہنی طور پہ معذور ہے، جس کو اپنا نام تک نہیں بتا سکتا جو شخص، وہ کسی کی توہین کیا کرے گا۔ یہ سارا ایک ویل پلاٹڈ، اور اس کو پورا ڈیزائن کیا گیا اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ جناب ایسے واقعے کو وہ کریں۔ اب یہ جو 302 کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے اندر 33 کے قریب لوگوں کی جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جن کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور 200 کے قریب یہ جو لوگ ہیں یہ نامعلوم افراد ہیں جو اس علاقے کے ہیں۔ اور یہ واقعہ مذہبی طور پہ بہت ہی قدامت پسند ہے، یہاں مذہب اور انتہا پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ اکثریت میں یہاں لوگ دیوبند ہیں۔ اور جناب آپ اپنی جنت اور حوروں کے لالچ میں، چکر میں آپ آ کر کیسی کیسی دہشت گردی، وحشت گردی مذہب کے نام پر، مذہب کا آپ لبادہ اوڑھ کے معصوم زندگیوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ میں پاکستان میں بسنے والے تمام ان لوگوں سے ایک منت اور درخواست کرنا چاہوں گا، اس وقت حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان یہ دونوں ناکام ہو چکی ہیں اور کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے ان کے شر سے، ان کی دہشت گردی سے، ان کی مذہبی جنونیت سے آپ کو خود محفوظ رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک اور ایسا واقعہ رونما ہو جائے۔ کل مظفر گڑھ کے اندر کیا ہوا، ایک اور شخص کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگا دیا گیا، اور جناب 30 سے 35 لوگ جمع ہو گئے، اور اس شخص کو جب پولیس نامعلوم مقام پر لے گئی تو پولیس والوں نے، ان دہشت گردوں نے، جنونیوں نے، مذہبی جنونیوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا، اور وہاں پر جا کے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں وہ بندہ دے دیں جس نے یہ قرآن جلایا ہے۔ تو وہ آلریڈی اس کو وہاں سے پولیس سیف مقام پر لے جا چکی تھی۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ اب اس کی جو تسلسل ہے وہ برقرار رکھے ہوئے، یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں جب تک یہ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ، یا تو قمر جاوید باجوہ کو جب تک ایکسٹینشن نہیں ملتی یا جب تک جاتا نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ دونوں اشخاص جانے سے پہلے پاکستان کو اور پاکستان میں بسنے والے 23.5 کروڑ عوام کو اس آتش فشاں کے اوپر انہوں نے بٹھا دیا ہے جو کسی بھی وقت ریپچر ہو سکتا ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے، اور یہ پورے کا پورا پاکستان ایک مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کی لپیٹ میں ہے ہی۔ لیکن اب جو پاکستان کے اندر لوگ چلتے ہیں ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ وہ جہاں پاؤں رکھ رہے ہیں یہ اسلام کا مائنز نہ اس کے نیچے بچھا ہو۔ نہ جانے کون کب کسی کو کافر کہہ کے، گستاخ کہہ کے اپنی ذاتی اناد پر قتل کر دے۔ محفوظ رہیں،
اور حکومتی دہشت گردی، اور خاص طور پہ ان سے محفوظ رہیں، اور ان لوگوں سے، یہ ٹی ایل پی ہوگی، دیگر جتنے دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، جتنے بھی یہ فرقات ہیں مسلمانوں کے پاکستان کے اندر، ان سے محفوظ رہیں۔ یہ اس وقت پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ خداوند تمام پاکستان میں بسنے والے مائنورٹیز اسپیشلی کرسچنز کی حفاظت فرمائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ خدا حافظ۔